بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک اور بہت مزے کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کا نام ہے جادو کا دیس۔ پیارے بچوں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں ایک لڑکی اپنے ماموں اور ممانی کے ساتھ رہتی تھی جس کا نام اینی تھا۔ وہ جس گھر میں رہتی تھی وہ لکڑی سے بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونے تو نہیں تھے، صرف ایک چھوٹی سی پیاری سی بلی تھی جس کا نام اس نے ٹم ٹم رکھا تھا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ اس علاقے میں بڑا زبردست طوفان آیا۔ اینی بہت گھبرا گئی کیونکہ اینی گھر میں اکیلی تھی۔ اینی کے ماموں اور ممانی کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے۔ اینی اور ٹم ٹم گھر پر اکیلے تھے۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ وہ دونوں بہت ڈر گئے اور تہہ خانے میں چلے گئے، کیونکہ اس وقت تہہ خانے میں ہی ان کی جانے میں عافیت تھی، کیونکہ باقی سارا گھر طوفان کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ سارا سامان ٹوٹنے کی وجہ سے ہر چیز بکھر گئی تھی، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ پیارے بچوں، اینی بہت تھک گئی تھی کیونکہ وہ اپنے ارد گرد سارا سامان ٹوٹا ہوا دیکھ کر بہت رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ فرش پر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی اس کو نیند آ گئی۔ وہ وہاں فرش پر بیٹھے بیٹھے وہ سو گئی۔ پیارے بچوں، جب طوفان کا خوف اور شور ختم ہوا تو وہ اٹھی اور اٹھ کر دروازہ کھول کر باہر آئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک نئی اور اجنبی دنیا میں پایا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اس علاقے میں کیسے پہنچ گئی ہے۔ وہاں ہر طرف سرسبز درخت اور مختلف رنگوں کے پھول نظر آ رہے تھے۔ اسے وہاں عجیب طرح کے لوگ نظر آئے جن سے وہ باری باری ملی تھی۔ وہ سب جادو کی سرزمین پر رہتے تھے۔ وہاں ایک نیک دل جادوگرنی بھی رہتی تھی۔ اس نے اینی کو بتایا کہ شاداب نگر کے ایک زبردست جادوگر نے جادو کے ذریعے اس سرزمین کو بنایا ہے جو اس جادو کے دیس کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ جادو کے دیس یعنی جادو نگری کے بارے میں جان کر اینی بہت فکر مند ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے ماموں اور ممانی کے گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نیک دل جادوگرنی نے جب اینی کو پریشان دیکھا تو اس نے اس سے بتایا کہ اسے اپنے گھر جانے کے لیے جادو نگری کے بادشاہ سے اجازت لینی پڑے گی، اور وہ جادوگر شاداب نگر میں رہتا تھا۔ پھر اس نے اینی کو شاداب نگر جانے کا راستہ دکھایا اور چلتے وقت اس نے اینی کو چاندی کے بنے ہوئے جادوئی جوتے دیے تاکہ وہ اور ٹم ٹم محفوظ رہ سکیں۔ بچوں، اینی نے جب سفر شروع کیا تو راستے میں اسے ایک باگڑ بلا، ایک روبوٹ اور ایک شیر مل گئے۔ وہ تینوں بھی اپنے اپنے کام کے لیے جادو نگری کے بادشاہ کے پاس جانا چاہتے تھے۔ بہت دنوں کے سفر کے بعد وہ بے حد حیرت انگیز شہر شاداب نگر پہنچ گئے۔ وہ شہر جلتی بجھتی سبز روشنیوں سے بنا ہوا تھا۔ شہر کے دروازے پر موجود دربان نے انہیں خاص قسم کے چشمے دیے تاکہ وہ تیز روشنیوں کے سبب اندھے ہونے سے محفوظ رہیں۔ اس نے انہیں بتایا کہ جادوگر کسی بھی شکل میں نمودار ہو سکتا ہے اور سب سے پہلے اینی ہی اس سے ملے گی۔ اینی اپنی بلی ٹم ٹم کے ساتھ جا رہی تھی کہ ایک بہت ہی موٹا جادوگر ان کے سامنے نمودار ہوا۔ اس کا سر اور ہاتھ پاؤں بہت بڑے بڑے تھے۔ جادوگر نے اینی سے کہا کہ اگر وہ مغرب کی طرف رہنے والی ظالم جادوگرنی کو ہلاک کر دے تو اینی کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ اینی نے اس کی یہ شرط قبول کر لی۔ پھر جادوگر ایک خوبصورت اور نوجوان دلہن کی شکل میں نمودار ہوا۔ اس نے باگڑ بلے سے کہا کہ اگر اینی کی مدد کرے تو اس کی خواہش کے مطابق اس کا ذہن تبدیل کر دے گا۔ اس کے بعد جادوگر ایک خوفناک درندے کی شکل میں روبوٹ کے سامنے ظاہر ہوا۔ جادوگر نے اس سے کہا کہ وہ جادوگرنی کو ہلاک کرنے میں اینی کی مدد کرے تو وہ اس کا بھی دل تبدیل کر دے گا۔ آخر میں جادوگر آگ کے گولے کی شکل میں شیر کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے شیر کو حکم دیا کہ وہ اس لڑائی میں اپنے دوستوں کی مدد کرے۔ وہ چاروں اپنے اپنے کاموں کے لیے اکٹھے ہوئے اور ظالم جادوگرنی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اس دوران وہ ایک تاریک اور گھنے جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ جادوگرنی ایک آنکھ سے اندھی ہے، جبکہ جادوگرنی کی دوسری آنکھ جادوئی ہے اور وہ ہر شے کو دور سے دیکھ سکتی ہے۔ اس جادوگرنی نے ان چاروں کو بھی دیکھ لیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے اپنے نمائندے ان کی طرف بھیجے جو بہت بڑے بڑے بھیڑیے، کوے اور چمگادڑیں تھیں۔
انہوں نے ان چاروں دشمنوں کو گرفت میں لینے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہے اور وہ انہیں ختم نہ کر سکے۔ آخرکار ظالم جادوگرنی نے انہیں پکڑنے کے لیے اپنے اڑنے والے بندر بھیجے اور وہ ان چاروں کو پکڑ کر جادوگرنی کے محل لے آئے جہاں ان سب کو قید کر دیا گیا۔ بچوں، دوسری صبح اینی نہانے لگی تو اسی لمحے جادوگرنی آ گئی اور اس نے اینی کے چاندی کے جوتوں میں سے ایک جوتا اٹھا لیا۔ اینی نے اس سے التجا کی کہ اس کا جوتا واپس کر دے، لیکن جادوگرنی نے اس کی درخواست ٹھکرا دی۔ اینی کو اس پر پھر شدید غصہ آیا اور اس نے جادوگرنی پر کھولتا ہوا گرم پانی ڈال دیا۔ پانی سیدھا جادوگرنی کے چہرے پر گر پڑا اور نتیجے میں کیا ہوا کہ اس کا جسم پگھل پگھل کر چھوٹا ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر پانی بن گئی اور اس کے بعد وہ بالکل نظر نہ آئی۔ جادوگرنی کے غائب ہو جانے کے بعد پورے ملک میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور خوب جشن منایا گیا۔ پھر چاروں دوست جادو نگری کے مالک جادوگر کے پاس وہاں واپس آئے۔ اس نے انہیں شاباش دی اور ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر اس نے ان کی خواہشات پوری کی جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ باگڑ بلے کو ذہن مل گیا، روبوٹ کو دل مل گیا اور شیر کو بہادری مل گئی۔ اینی بھی اپنے بچپن کی ساتھی ٹم ٹم کے ساتھ گھر واپس جانے کے قابل ہو گئی۔ وہ اپنی ممانی اور ماموں کے پاس پہنچ گئی جہاں وہ سب اب امن اور خوشی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ اگلی کہانی کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔